السلام علیکم، میرا نام ہے حسن راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل راؤنڈ بٹواؤں۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ اپنے منہ لگاتے ہیں نہ ہی کوئی غیر۔ بڑے میاں نواز شریف نے بھی سنا ہے کہ چھوٹے میاں صاحب کو ایسے آؤٹ کیا گیا ہے جیسے کوئی مکھن سے بال نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اپنی مرضی کی 32 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو پنجاب اور کے میں ٹکٹوں کی تقسیم میں نواز شریف کی رہنمائی کرے گی، اور اس بات کا مشورہ تک کرنا گوارا نہیں کیا شہباز سرکار سے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جب الیکشن آتا ہے تو آپ کو پاکستان کا دکھ اور درد یاد آ جاتا ہے، اور یہ جو پچھلے 9 ماہ سے منحوس شکل کا وزیر اعظم عوام کی ناک میں دم کیے بیٹھا ہے، یہ عقل سے پیدل انسان جس نے مہنگائی کی وجہ سے عوام سے روٹی کا نوالا تک چھین لیا ہے، لوگوں کے گھر کے برتن تک بک گئے ہیں، لوگ گھروں کی چیزیں، فرنیچر، کمبل، چارپائیاں تک بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ بجلی کے بل، کھانے پینے کی اشیاء، پیٹرول، گیس، اب تو ہر چیز غریب کی پہنچ سے دور ہے۔ 60% لوگوں نے اپنی اشیاء ضرورت بیچ کر اب تک گزارا کیا ہے۔ دیکھو فروری کے گیس کے اور بجلی کے بل وہ لوگ کیسے ادا کرتے ہیں۔ بددعائیں اور گالیاں نون لیگ کا مقدر بن چکی ہیں۔ 80 رکنی کابینہ عوام کی نظروں میں ہے۔ ہر ماہ ان کے اربوں روپے کے اخراجات جو پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ادا کیے جاتے ہیں، جو عوام اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو دیتے ہیں، اپنے بچوں کے منہ کا نوالا تک چھین کر آپ کو ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بیکار اور ناکارہ قسم کی کابینہ، اور وہ بھی 80 رکنی کابینہ، اس کے اخراجات وہ بھی شاہانہ اخراجات عوام پر ڈال رکھے ہیں۔ ایک ایسا ملک جو ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک ہے، وہاں پر ہر روز ایک نئے وزیر کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ تو شرم ہوتی ہے، کچھ تو حیا ہوتی ہے۔ عوام انتظار کر رہی ہے بڑے میاں صاحب کا، آپ کا، اور وہ جو ارشد شریف کی قاتلہ ہے مریم نواز۔ آپ حلقوں میں آئیں ووٹ مانگنے کے لیے، دیکھیں اس دفعہ عوام آپ کا کیا حشر کرتی ہے۔ جس عوام کے دشمن کو آپ نے مشورے کے لیے بلایا ہے، رانا ثناء اللہ، وہ ماڈل ٹاؤن میں 16 بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے، اور 25 مئی کو جو پنجاب کی عوام کے ساتھ اس انسان نے کیا، وہ عوام ابھی تک نہیں بھولی۔ وہ سول وردی والوں نے جو عوام کے اوپر ظلم کیے، جو آنسو گیس کے شیل فائر کیے، جو چادر اور 4 دیواریوں کا تقدس پامال کیا، وہ سب عوام کو اچھی طرح یاد ہے۔ عوام تو چاہتی ہے کہ بھگوڑے میاں خود آئیں اور دیکھیں کہ عوام آپ کا کیا حشر کرتی ہے۔ چھٹی کا دودھ یاد نہ کروائے تو پھر کہنا، لیکن آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی کوئی عزت ہے؟ آپ نے تو پھر بھاگ جانا ہے۔ اور جنج پنجابی چ ایک مثال ہے کہ کتے دے سامنے پتھر چکو تے او پوچھل پا کے نسدا ہے۔ ہن سارے سمجھدار نے کہ او پوچھل کتھے پا کے نسدا ہے، اوویں ہی انہاں نے نسنا ہے۔ یہ مثال بھی آپ کے اوپر فٹ آتی ہے۔ سنا ہے نون لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بھئی آپ تو چلے تھے پی ٹی آئی کا روڈ بلاک کرنے، یہ کیا ہوا؟ اپنی ہی پارٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر بیٹھے۔ سنا ہے شاید خاقان عباسی نے 30 ایم این اے کے ساتھ نئی پارٹی بنا رہے ہیں۔ آج سرگودا کے پیر حسنات صاحب بھی نون لیگ چھوڑ گئے ہیں۔ 12 سے 20 ایم این اے اور بھی پی ٹی آئی سے رابطے میں ہیں۔ کالیا کیا بنے گا تیرا؟ نون لیگ کی ٹکٹ تو ایک فلم سے بھی زیادہ سستی ہو گئی ہے۔ یہ ویلیو کر دی ہے آپ نے اپنی پارٹی کی۔ کوئی سمجھدار انسان، کوئی اچھا پولیٹیشین نون لیگ کی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے۔ منتیں ترلے شروع کر دیے گئے ہیں۔ 8-10 وزیروں سے استعفے بھی مانگ لیے گئے ہیں۔ لوگوں کو قائل کیا جا رہا ہے، لیکن عوام ان بڈھے نوسر بازوں وزیروں کے ہاتھ آنے والی اب نہیں ہے۔ وہ جان چکی ہے ان کے ارادے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہیں۔ جو دودھ اور شہد کی نہریں عوام کو آپ نے اب تک دکھائی ہیں، عوام آپ کو وہی سب کچھ واپس لوٹائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ سے امید لگائی جا رہی ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے سب سے کرپٹ نام احد چیمہ اور محسن نقوی کا ہے۔ محسن نقوی باجوہ کے بعد رجیم چینج کے سب سے بڑے کردار تھے۔ بغیر لائسنس کے نیوز چینل چلا رہے ہیں۔ فیک نیوز میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جس طرح آپ خود ہیں اسی طرح کے کردار سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے لیے کھل کر دھاندلی کی جا سکے۔ الیکشن کمیشن تو پہلے ہی ان کے گھر کی لونڈی ہے، اس لیے تو اوپر بھی ایسا ہی وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں جو ان کو جتوا سکے۔ مفتیٰ اسماعیل کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ریلیز کی گئی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے اسحاق ڈار اور نواز شریف کو دنیا کا سب سے کرپٹ انسان قرار دیا ہے، اور ان کی ایسی دھجیاں اڑائی گئی ہیں کہ ویڈیو کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل چاہتا ہے۔ اسحاق ڈار کی وجہ سے معیشت کا یہ حال ہے۔ اسحاق ڈار کی اوقات ایک اکاؤنٹنٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ ملک کا اتنا برا حال کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ عوام انہیں دوبارہ اقتدار میں آنے دے گی، لیکن دل بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔